قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لیس للانسان الا ما سعی، یعنی انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کے لیے وہ محنت کرتا ہے۔ جو لوگ اچھے کاموں کے لیے زیادہ محنت کرتے ہیں ان کی زندگی زیادہ آرام سے بسر ہوتی ہے، اور جو لوگ محنت سے جی چراتے ہیں اور اپنے ہاتھ سے کام کرتے ہوئے شرماتے ہیں وہ بالآخر ناکام ہوتے ہیں۔ انسان کو جو خوشی اور اطمینان اپنے ہاتھ سے کام کر کے حاصل ہوتا ہے وہ دوسروں سے کام لے کر ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اپنے ہاتھ سے کام کرنے میں شرم کی کوئی بات نہیں، اس سے انسان کی عزت گھٹتی نہیں بلکہ بڑھتی ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے معزز ترین انسان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے کام کرنے میں ہمیشہ خوشی محسوس فرماتے تھے۔ اپنے ہاتھ سے کام کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسجد بنائی جسے مسجد نبوی کہتے ہیں۔ یہ مسجد مزدوروں اور کارگروں نے نہیں بنائی تھی بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے تعمیر فرمائی تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض بھی کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کام کے لیے ہم موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائیے۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ درخواست قبول نہیں فرمائی اور مسجد کی تعمیر میں خود بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ یہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے جوتوں تک کی مرمت اپنے ہاتھ سے فرما لیا کرتے تھے اور اس کام میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا بھی یہی حال تھا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد بھی تھے، ایک بار مزدوری کے لیے ایک یہودی کے باغ میں پہنچے۔ اس نے آپ رضی اللہ عنہ کو کنویں میں سے پانی کھینچنے پر لگا دیا جو بڑا مشقت کا کام تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ کام بڑی محنت سے انجام دیا۔ جب اس کام کی اجرت کے طور پر یہودی نے انہیں کھجوریں دی تو ان کھجوروں میں سے آدھی راستے ہی میں خیرات کر دیں اور آدھی گھر لے گئے۔ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے زمانے خلافت میں اونٹ پر سوار بازار سے گزر رہے تھے کہ آپ رضی اللہ عنہ کا کوڑا ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر آ گرا۔ لوگ دوڑے کہ کوڑا اٹھا کر آپ رضی اللہ عنہ کو دے دیں، لیکن آپ رضی اللہ عنہ نے انہیں منع کر دیا اور فرمایا کہ انسان کو اپنا کام اپنے ہاتھ سے کرنا چاہیے۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ اونٹ سے اترے، خود کوڑا اٹھایا اور پھر اونٹ پر سوار ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی پیروی کرتے ہوئے اکثر بڑے بڑے مسلمان بادشاہ اپنا کام اپنے ہاتھ سے کیا کرتے تھے۔ سلطان نصیر الدین محمود رحمہ اللہ ہندوستان کے مشہور بادشاہ گزرے ہیں۔ وہ سرکاری خزانے سے ایک پیسہ تک نہیں لیتے تھے بلکہ قرآن کریم کی کتابت کر کے گزر بسر کرتے تھے۔ یہی حال مشہور مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ کا تھا۔ وہ بھی قرآن کریم کی کتابت کرتے، ٹوپیاں بناتے اور اس طرح جو پیسے ملتے ان سے گزر اوقات کرتے تھے۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں اور علم حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔